قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیت نمبر 136۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو فرمایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا کر گرا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت پاک ہے سورہ نساء کی، یہ ایمان کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے جامع آیت ہے، کہ جس میں ایمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، کہ جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، یہ اللہ کو نہ مانے، اس کے فرشتوں کو نہ مانے، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، یوم آخرت کو نہ مانے گا تو وہ بندہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر گرا ہے۔ ایمان کے حوالے سے اور اعتقاد کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے، جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے ہمسر نہیں، وہ ایک ہے۔ اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کل کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، انبیاء اکرام ہیں، رسول ہیں، جتنی بھی معزز ہستیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، اس کے ہمسر نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کو ماننا اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور وہ واجب الوجود ہے۔ ہم جو انسان ہیں نا، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ واجب الوجود ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے ہلاک ہونے والی، ہلاک ہونے والی، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت وہ واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، وہ اس ساری کائنات کا وہ خالق و مالک ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرے معاذ اللہ، اور جو یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی بنی ہوئی ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ دہریت کی طرف چلا جائے گا، ملحد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت موجود ہے اور ساری کائنات اس کے بنانے سے بنی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کائنات معاذ اللہ خود بخود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ آج کل جو ہے وہ ایک کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سوچ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کو ہم دہریت کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیا،
اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود معرض وجود میں آئی ہے، اس کا بنانے والا معاذ اللہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہی فکر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے گزشتہ دنوں بھی ایک احتجاج کیا ہوا تھا اور ریلی نکالتے ہیں وہ ہر سال مارچ کے مہینے میں، اور ان کا اعلان اور ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، معاذ اللہ۔ عورتیں، نوجوان لڑکیاں، عورتیں جو ہے وہ روڈوں پر نکلی ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ریلی نکلی ہے، میڈیا وغیرہ اس کو کوریج دیتا ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، میرا جسم میری مرضی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سوچ دہریت والی سوچ ہے۔ تیرا جسم تیری مرضی، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہر شے کا خالق و مالک بھی اللہ ہے اور مرضی بھی اسی کی ہے، کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، اور مرضی بھی اسی کی، مرضی بھی اسی کی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو نعرہ یہ لگاتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا۔ تو یہ لوگ ہیں جن کی دہریت والی سوچ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے تو یہ بنی ہے، اس کے بنانے سے یہ کائنات بنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بڑھیا تھی، چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ چلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، چرخہ چلاتی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا، مائی تو اللہ کو مانتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو مائی کہنے لگی، ہاں میں اللہ رب العزت کو مانتی ہوں، اور اس بات کی بھی میں قائل ہوں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، تبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، کہتے ہیں مائی اس کے اوپر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے تو یہ چل رہی ہے؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو مائی کہنے لگی، کہتی یہ میرا چرخہ، یہ میرا چرخہ دلیل ہے۔ تو بندہ کہنے لگا، کہتا ہے مائی یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا، جو چیز سامنے آئی اسی کو دلیل کہہ دیا؟ کہنے لگی، ہاں یہ میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے کہ رب تعالیٰ موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اور یہ میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے۔ اس نے کہا، مائی کیسے دلیل ہے؟ کہنے لگی، یہ میرا چرخہ ہے نا، میں اس کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، چلاتی ہوں تو یہ سوت بناتا ہے، دھاگا بناتا ہے، اور اگر نہ چلاؤں تو چلے گا نہ، رک جائے گا، دھاگا نہیں بنے گا، سوت نہیں بنے گا، چلاتی ہوں تو چلتا ہے۔ تو وہ مائی کہنے لگی، کہتی ہے یہ ایک چرخہ، ایک چھوٹا سا چرخہ کسی کے چلانے سے چلتا ہے، اور اگر اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو نہیں چلتا۔ تو کہنے لگی، جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اس پوری کائنات کا جو چرخہ چل رہا ہے، یہ جو پوری کائنات کا چرخہ چل رہا ہے، کیا یہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو مائی کی اتنی بڑی دلیل، اللہ اکبر، یہ دلیلیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کوئی ملحد ہی ٹکر جاتا ہے رستے میں۔ تو یہ کائنات کو خود چلانے والا ہے تو چل رہا ہے نا، ایسے تو نہیں کہ خود بخود یہ کائنات چلتی جا رہی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 334 پر امام فخر الدین رازی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہو گئی، وہ بھی ملحد تھا، دہری تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، فرماتے ہیں، یار تو کیا کام کرتا ہے؟ کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا، جی میں ایک تاجر ہوں اور سمندری سفر کرتا ہوں، اور ادھر کا مال ادھر لا کر فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں، تاجر ہوں، اور میرا جو سفر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کشتی پر ہی سفر ہوتا ہے، سمندر کا سفر کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، وہ بندہ خدا کا ماننے والا نہیں تھا، انکار کرنے والا تھا، دہری تھا، ملحد تھا۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، فرماتے اچھا تو یہ کام کرتا ہے، سمندر پہ آنا جانا تیرا لگا رہتا ہے، کشتی کا سفر کرتا ہے؟ کہنے لگا، جی میرا یہی سفر ہے۔
فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو، سمندروں کی لہروں کے اندر تیری کشتی آ گئی ہو، پھنس گئی ہو، ایسا کبھی ہوا ہے تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگا، کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ہماری کشتی بھنور میں پھنسی، صرف بھنور میں پھنسی نہیں تھی بلکہ کیا ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی، اتنی سخت سمندر کی لہریں آئیں، کشتی ٹوٹ گئی، ہمارے جو ملا تھے وہ بھی فوت ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے، کشتی ٹوٹ گئی۔ میں ڈبکیاں لینے لگا، ڈبکیاں لیتے لیتے میں نے کشتی کا ایک پھٹا پکڑ لیا اور میں پھٹے کے ساتھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا تیر رہا تھا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا اس وقت کیا تجھے کوئی بچنے کی امید تھی؟ جب تیری کشتی بھنور میں پھنسی، کشتی ٹوٹ گئی، ملا مر گئے اور تو ایک پھٹے کے سہارے چل رہا تھا، ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، کیا تجھے اس وقت کوئی سلامتی کی امید تھی، بچنے کی کوئی امید تھی؟ تو وہ جو دہری تھا کہنے لگا، ہاں مجھے امید تھی بچنے کی، مجھے بچنے کی امید تھی۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا تجھے جو بچنے کی امید تھی وہ کس سے تھی؟ کس سے تجھے بچنے کی امید تھی؟ تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا، چپ کر گیا۔ فرمایا جس سے تجھے بچنے کی امید تھی نا کہ وہ مجھے بچا لے گا، فرمایا دیکھ لے، نہ چاہتے ہوئے بھی تیرا خیال خدا کی طرف چلا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی تیرا خیال خدا کی طرف چلا گیا۔ وہ جس سے تجھے بچنے کی امید تھی کہ وہ مجھے بچا لے گا، حضرت امام جعفر الصادق کہتے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس بندے نے فوراً حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس کائنات کا چلانے والا ہے، اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اسی صفحے پر امام فخر الدین رازی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 334 پر نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ تو دہریوں کے لیے تلوار تھے نا، دہریوں کے لیے تلوار تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہریوں کا پورا ایک گروہ آ گیا، کافی سارے بندے آ گئے آپ سے نا مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے سر جھکا کر نا، سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کہنے لگے، کہتے ہیں ہاں بھائی تو مسلمانوں کا بہت بڑا امام، بہت بڑا مولوی ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، فرماتے یار میں ایک نا کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کہا کیا کشتی، کس طرح کی کشتی، کیا سوچ رہے ہیں اس کشتی کے بارے میں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرماتے میں اس کشتی کے بارے میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے وہ سمندر میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا منتظم نہیں ہے، انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کشتی ٹھیک اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اپنے سفر کو طے کرتی چلی جا رہی ہے، کوئی اسے چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا انتظام کرنے والا منتظم کوئی نہیں ہے، خود بخود ہی چل رہی ہے۔ وہ جو داری تھے نا، جو خدا کے وجود کے منکر تھے، کہنے لگے ہم نے تو بڑا نام سنا تھا کہ تم مسلمانوں کا بہت بڑا امام ہے اور ایک فضول سوچ رہا ہے، ایک فضول سوچ رہا ہے۔ بھلا ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہو بغیر کسی چلانے والے کے چلتی جا رہی ہو، بغیر کسی منتظم کے وہ خود بخود ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو اور منزل تک پہنچ رہی ہو؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ایسی تو کوئی کشتی نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کیا آپ کی فضول سوچ ہے، کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، فرمایا میری سوچ فضول نہیں، تمہاری سوچ فضول ہے۔ ایک کشتی جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، بغیر کسی منتظم کے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، ایک کشتی خود بخود منزل تک نہیں پہنچ سکتی، ایک کشتی نہیں پہنچ سکتی، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ جو کائنات کی اتنی بڑی کشتی چل رہی ہے، جو کائنات کی اتنی بڑی کشتی چل رہی ہے، اس کے بارے میں سوچو نا۔ جو تمہاری سوچ ہے کیا بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہے؟
ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی. یہ کائنات کی اتنی بڑی کشتی جو ہے یہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہی اس کائنات کا خالق ہے, وہی اس کائنات کا مالک ہے. جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو یہ ہمارا اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے. توحید ہمارا بنیادی عقیدہ کہ اللہ رب العزت ایک ہے, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. برابر نہیں, بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا برابر نہیں ہے. اور اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کے فیصلے کو ٹوکنے والا نہیں ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, جو وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہماری عقل میں وہ بات آئے نہ آئے, جو اس نے کیا وہ بہتر کیا. اور اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد. اس میں عیسائیوں کا رد ہے اور اس میں یہودیوں کا رد ہے کہ جو معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کا برابر نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے, اور جو میں نے بیان کیا کہ یہ ایمان کے حوالے سے بڑی ہی جامع ترین آیت ہے سورہ نساء کی, آیت نمبر 136, جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ, جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا بڑی کھلی گمراہی میں اور بڑی دور کی گمراہی میں جا کر گرے گا. ہمارا اور دیگر مذاہب کا جو فرق ہے نا جی, اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ مختلف لوگ مختلف قسم کے جواب دیتے ہیں. ہمارا اور دیگر مذاہب کا, یعنی اسلام کا اور دیگر مذاہب کا جو فرق ہے نا, ایسے سمجھ لیں ہمیں یہ آیت وہ فرق بتاتی ہے. ہم اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں, اس کے ملائکہ کو بھی مانتے ہیں, اس کے تمام رسولوں انبیاء کو بھی مانتے ہیں, اس کی تمام کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا یوم آخرت پر بھی ایمان ہے. یہ ایمان کے حوالے سے جامع ترین آیت ہے. تو پہلی چیز ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ, جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا کھلی گمراہی میں جا گرے گا, کافر ہو جائے گا. اور دوسری چیز ارشاد فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ, اور جس نے اس کے ملائکہ کا انکار کر دیا, اس کے کسی فرشتے کا انکار کر دیا, وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے چلا گیا. اللہ کے فرشتوں کا جو بندہ منکر ہو جائے گا, اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, تعداد کتنی ہے یہ وہی جانتا ہے. رب بھی جانتا ہے کہ اس کے فرشتوں کی تعداد ہے کتنی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی بھی ادنا سی توہین, ادنا سی گستاخی کرنا کفر ہے, بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج کل معاذ اللہ لوگ کسی اپنے دشمن کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جو ملک الموت, استغفر اللہ. اور یہ کلمہ قریب بکفر ہے. کسی دشمن کو, کسی ایسے بندے کو دیکھ کر ہم ملک الموت کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ اسے. اگر توہین کی نیت سے کہا جائے تو کلمہ کفر ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ہے معاذ اللہ ہمارے سٹیجوں پر بھی اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, فرشتوں کی توہین. معاذ اللہ اس کو کوئی بڑی بات سمجھتا ہی نہیں ہے یار. سٹیجوں پر, محفلوں کے اندر ایسے معاملات ہمیں سمجھ نظر آتے ہیں. نقیب محفل جو ہے وہ لگا ہوتا ہے, کوئی معاذ اللہ فرشتوں کو کمی کہہ رہا ہے, معاذ اللہ فرشتوں کو کمی کہا جا رہا ہے, استغفر اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی توہین ہے. بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. فرشتوں کو کمی کہنا یہ فرشتوں کی توہین ہے, گستاخی ہے. اس سے آپ کو بچنا پڑے گا. ہاں, اور جو بندہ اس کا مرتکب ہوگا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اسی طرح معاذ اللہ فرشتوں کو یہ کہہ دینا جی جبریل درزی ہے معاذ اللہ, اور کہا جاتا ہے, کہتے ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے نا, ان کے جوڑے جبریل سی کر لے کر آئے.
اور وہ ان کو جبریل علیہ السلام کو معاذ اللہ درزی کہہ دینا، یہ قریبا کفر ہے، توہین ہے یہ اللہ کے فرشتوں کی. اور جبریل امین یہ رسل ملائکہ میں سے ہے، رسل جو ملائکہ ہیں نا ان میں سے، اور سب فرشتوں کے سردار فرشتے حضرت جبریل امین ہیں، ان کو معاذ اللہ درزی کہہ دینا یا اس طرح کا جملہ بول دینا، او جبریلہ، او کہہ کے بلانا. استغفر اللہ، بھائی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں. اس طرح کی بات جو ہے وہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، بندے کا ایمان جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. اوے جبریلہ کہہ دینا، اپنے سے بڑے کو اوے کہہ کے تو دیکھیں وہ تمہارے دانت نہ توڑ دے تو پھر کہنا کہ تم مجھے اوے کہہ رہے. اور اللہ کے اتنے جلیل القدر یہ فرشتے، اللہ اکبر، ان کو اوے کہنا، اوے جبریلہ معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولنا، ایمان سے بندہ جاتا رہتا ہے. بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ میں کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، کن کے بارے میں بولنے لگا ہوں. فرشتے کوئی جو ہے وہ کسی کے کمی نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں. اور رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فرمایا بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں، یہ عباد مکرمون ہیں، عزت والے ہیں. ان کو اوے نہیں کہہ سکتے نا، ان کو کمی نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے، توہین کی نیت سے وہ کلمہ کفر ہو جائے گا. لہذا یہ ہمارے ایمان میں دوسری چیز فرمایا، اللہ پر ایمان اور اس کے تمام ملائکہ پر ایمان ہونا. اور جو اللہ کے ملائکہ میں سے کسی بھی فرشتے کی تھوڑی سی ادنا سی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. لہذا سٹیجوں پر آنے والے بندوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ ہم کیا بیان کرنے لگے ہیں. اس میں تیسری چیز جو ارشاد فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا بھی انکار کرے، کسی صحیفے کا بھی انکار کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر ایمان لانا یعنی انجیل پر، تورات پر، زبور پر اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارا ان سب کتابوں پر ایمان ہے. اگرچہ دیگر جو کتابیں ہیں انجیل، زبور اور تورات، اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے تحریف سے پہلے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی ہوئی، جو اللہ کا کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ ایمان لانا ضروری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ ہمیں نور دیتا ہے، جس کا ایک ایک حرف ہمیں روشنی دیتا ہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھیں، یقین کریں، گھر میں برکت نہ ہوئی تو پھر کہنا، پریشانیاں ختم نہ ہوئی تو پھر کہنا. آپ اللہ کا قرآن کھول کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے چہرے پر نور نہ آیا تو پھر کہنا یار. تمہاری روزی کے اندر برکت نہ ہوئی تو پھر بات کرنا. قرآن پڑھو، گھر میں برکت ہوگی. قرآن پڑھو، چہرے میں نور آئے گا. قرآن پڑھو، اللہ تمہاری روزی کے اندر برکت ڈال دے گا. اللہ رب العزت تمہارے گھر سے پریشانیاں ختم فرما دے گا. قرآن پڑھو تو صحیح، کھولو تو صحیح. آج ہم نے یقین کرے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہاں پر کل وغیرہ کا ختم ہوتا ہے نا، کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے، ایک طرف جیسے ہم گٹھلیاں رکھ دیتے ہیں نا، اور ایک طرف ہم سپارے رکھ دیتے ہیں. سپاروں کی طرف بندہ کوئی نہیں جائے گا، گٹھلیوں کی طرف بھاگ بھاگ کر جائیں گے. وہ گیٹیاں پڑھنے کی طرف ہم بھاگ بھاگ کر جائیں گے، قرآن پڑھنے کی طرف کوئی نہیں بندہ جاتا. بھئی تو سپارے بھی تو رکھے نا، ان کو پڑھو. ہاں ان کو پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ گیٹیاں پڑھنے کی طرف تم دوڑ پڑتے ہو. اللہ کا قرآن پڑھو نا. آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم کھولتے نہیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کریں گے. سننا ذرا، دل کے کانوں سے سننا، شکایت کیا ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت قرآن کے اندر یہ موجود ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک و مولا، میری قوم نے نا میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے انہوں نے ہجرت کر لی تھی.
میری قوم نے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، یہ شکایت ہوگی، مالک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے انہوں نے ہجرت کر لی تھی، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا ہم قرآن کی طرف ہجرت کرتے، قرآن کی طرف ہجرت کرتے، قرآن کو پڑھتے۔ آج ہم نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں، دیگر کاموں کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت، بڑا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے یقین کریں، پہلے ہوتا تھا کہ نماز فجر پڑھی جاتی تھی تو لوگ قرآن پاک کھول کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ گھروں کے اندر عورتیں، خواتین بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، گھروں کے اندر برکتیں تھیں، گھر میں یقین کریں سکون تھا۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، یار اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام، اس کی تلاوت کی جائے گی تو رحمت کے فرشتے اتریں گے، رحمت ہی رحمت آئے گی۔ اور علماء تو یہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتے ہیں نا اللہ کی بات سننا، اللہ کی بات سننا چاہتا ہے نا، اللہ کی بات، اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھا کر، اللہ کی بات سننا چاہتا ہے قرآن پڑھا کر، اور اگر اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں ایک دفعہ نا میں سویا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نا مجھے زیارت ہوئی۔ فتاوی عزیزیہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے آپ کی زیارت کی نا خواب کے اندر، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فیض حاصل کیا نا، بڑی برکتیں آپ نے حاصل کی، وہ فیض آج ہمارے اندر نہیں ہے، جو آپ کے اندر روحانیت ہوتی تھی وہ روحانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے ہیں اے عبدالعزیز ہم 3 کام کیا کرتے تھے، اے عبدالعزیز ہم 3 کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا پہلا کام یہ کہ ہم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور دوسری چیز فرمایا ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، اور تیسری چیز فرمایا ہم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ 3 کام تھے ہمارے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلا کام یہ تھا کہ ہم نماز پڑھتے تھے، دوسرا کام تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور تیسرا کام فرماتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اب تمہارے اندر یہ ہے کہ تم ذکر تو کر لیتے ہو، تھوڑا بہت اللہ کا ذکر تو کر لیتے ہو، لیکن پہلی 2 چیزوں کو تم نے ترک کر دیا ہے، تمہارے لوگوں نے پہلی 2 چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک نماز کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر روحانیت آئے، ہمارے اندر فیض آئے، وہ اسلام کی خاص نورانیت حاصل ہو جائے، تو فرمایا نماز پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو میرے بھائیو یہ ایمانیات سے باتیں ہماری تعلق رکھتی ہیں کہ ہمارا بنیادی طور پہ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تمام ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یوم آخرت، قیامت والے دن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا، وہ محشر لگے گا، اور فرمایا جو ان باتوں کا انکار کرے گا، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر بیٹھا، فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، بڑی دور کی گمراہی میں وہ جا گرا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔